السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 26 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن یہ اطمینان تو ایک طفل تسلی تھی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ طوفان ابھی گزرا نہیں ہے۔ منافقت اور مکروہ فریب نے سچائی کا گلا گھونٹ دیا تھا، روشنی کو اندھیروں کے ازدہے نے ڈس لیا تھا۔ اگلے روز میں شہر امتحان دینے چلا گیا۔ میرے دل میں آیا کہ بابا دیلے شاہ سے مل آؤں، لیکن میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اب حویلی کے حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ میں شام کے قریب حویلی پہنچا تو اس کا جہازی دروازہ خلاف توقع کھلا ہوا تھا۔ ہر طرف ویرانی اور وحشت کا راج تھا۔ میں اندر گیا تو ملک صاحب، چاچی اور نصیر نڈھال سے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دہائی دینے لگے۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے شاید پتر۔ میں پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ملک صاحب نے سوجی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ لے گیا ہے زلیخا۔ کون لے گیا ہے؟ ریاض شاہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ سر جھکا کر رونے لگے۔ میری ٹانگوں سے جیسے کسی نے جان نکال لی تھی۔ میں نیچے بیٹھ گیا۔ کب؟ کیسے؟ وہ تو… میں ہکلا کر رہ گیا۔ بیٹے یہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ انہوں نے ہمیں پھر دھوکہ دیا ہے۔ چاچی چلانے لگی۔ رات کو رام رام کہہ رہے تھے۔ ہم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ بابا جی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، لیکن آج وہ بابا جی کے کہنے پر اسے لے گیا ہے۔ ہم تو برباد ہو گئے پتر جی، ہم برباد ہو گئے۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ میں اس بے غیرت کو قتل کر دوں گا، خدا کی قسم ایک بار مجھے اس کا پتہ مل جائے۔ نصیر کی حالت پہ بگڑی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے بول رہا تھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ زلیخا ہماری امانت ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے اپنی بہو بنا کر لے جائیں۔ چاچی کہہ رہی تھی، اسے کہیں سے ڈھونڈ لاؤ پتر جی، ہم تو بہت کوشش کر چکے ہیں۔ میں کہاں سے تلاش کروں انہیں؟ میں سوچنے لگا۔ بابا جی آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ مجھے کس امتحان میں مبتلا کر گئے ہیں۔ ان کی رات کو کی ہوئی ساری باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ میرے لبوں پر اب ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا، بابا جی وہ سب کیا تھا؟ کیا آپ بھی جھوٹ اور مکاری اور ہوا سے غلام تھے؟ ایک اسلام پرست جن ایسی گھنونی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا آپ ریاض شاہ کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکے؟ مگر کوئی میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ڈھال سے بدن کے ساتھ اٹھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی اور قبرستان کی طرف چلا گیا۔ موٹر سائیکل قبرستان کے پاس روکی اور بھاگ کر اس قبرستان کے پاس چلا گیا جہاں ٹاہلی والی سرکار رونق افروز ہوتی تھی۔ ان کے والد گرامی کی قبر پر وہی بوسیدہ سی بوری کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ پیالہ بھی وہیں رکھا ہوا تھا جس میں خون ٹپکا کر کالی داس کو پکڑا تھا۔ ٹاہلی والی سرکار وہاں موجود نہیں تھی۔ انہیں ارد گرد تلاش کرنے لگا، پھر اونچی اونچی آواز میں انہیں پکارنے لگا۔ آواز سن کر درختوں پر پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے، مگر ٹاہلی والی سرکار کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ میں نیم دل برداشتہ ہو کر واپس ہونے لگا تو مجھے بہت قریب کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور قبرستان سے نکلنے لگا تھا کہ کتا دردناک آوازیں بھونکنے لگا۔ اس کے فوراً بعد کسی عورت کی ہذیانی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا۔ آواز شیشم کے ایک بوڑھے درخت کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں ادھر پہنچا تو یہ دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ ایک عورت کا درخت کی کھو میں سر پھنسا ہوا تھا اور اس کا پورا بدن باہر لٹکا ہوا تھا، بازو کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ چیخیں اس عورت کی تھیں۔ کون ہو تم؟ میں اس کے قریب پہنچا تو درخت کی کھو سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر عورت کے بازوؤں کی رسیاں کھول دیں اور اس کا سر کھو کے شکنجے سے بمشکل نکالا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں، زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی تھی اور ابرو کماں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ سانسیں یوں لے رہی تھی جیسے کتا ہامتا ہے۔ اس کی عمر 40 برس ہوگی، رنگت سانولی اور چہرے پر خشکی نمایاں تھی۔ ہاتھوں کے ناخن گندے اور بڑے ہوئے تھے، کپڑے قدرے صاف ستھرے تھے۔ کون ہو تم؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ تم نے میری مدد کی ہے، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟
اس کے چہرے سے اب تناؤ کم ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا، ٹاہلی والی سرکار کی آواز فضاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس خرافہ جادوگرنی کو آزاد کر دیا ہے تو نے، غضب کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال کو سمجھتا، وہ عورت کسی عقاب کی طرح اڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنے ہاتھوں میں میری گردن کو دبوچ لیا۔ خبردار، اب جو مجھے ہاتھ لگایا ورنہ میں اسے مار ڈالوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس کی آواز سنتے ہی ٹاہلی والی سرکار شیشم کی کھو سے باہر نکلنے لگے۔ میں حیران و پریشان تھا اور اس ناقابل بیان منظر کو دیکھنے لگا۔ وہ کھو جس میں اس عورت کا سر پھنسا ہوا تھا، اس سے ٹاہلی والی سرکار اپنے پورے وجود اور جاہ و جلال کے ساتھ باہر آ رہے تھے۔ میں اسے کیا لکھوں؟ پاگل پن، وہم، خلے جان، جہالت۔ لیکن میرے سامنے کفس کے پردوں میں تہ جما کر ایک وجود کھو سے نمودار ہو رہا تھا۔ میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میرے دیدے پھٹ چکے تھے اور پلکوں کے غلاف کو پھاڑ کر نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ خرافہ تھی، چڑیل تھی یا کوئی جادوگرنی۔ اس کے نوکیلے اور زہریلے ناخن میری گردن میں دھنسے ہوئے تھے۔ میری شارب پر اس کا استخوانی ہاتھ جمع ہوا تھا۔ نتنوں سے اٹھتی ہوئی گہری گرم سانسیں کسی نیم مردہ انسان کی طرح نکل رہی تھیں۔ پیشانی کی رگیں کانوں کی لو تک تن گئی تھیں، مگر اس عذاب کنی اور جان کنی سے بے پرواہ ہو کر اس حیران کن منظر کو دیکھ رہا تھا جس کی لطافت نے مجھے ہر اس درد سے بیگانہ کر دیا تھا جو میرے رگو ریشہ میں سما کر بیکار ہو گیا تھا۔ ٹھہرو اے بدبخت چڑیل، اسے آج بھی نہ آنے پائے۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں اس مریل انسان کی جان ہے، جو اس کی متاع کل کا مالک ہے۔ اے بدذات چڑیل، ٹھہر جا۔ افسوس کہ میں تجھے ایک عورت نہیں کہہ سکتا۔ تو نے ایک نرم و لطیف وجود زن میں اپنی شیطانی جبلت کا ڈیرا ڈال رکھا ہے، بس میں تجھے چڑیل ہی کہوں گا۔ میری بات سن لے، اگر تو زندہ رہنے کی تمنا رکھتی ہے تو اس کی شارک سے شیطانی انگلیاں ہٹا لے، ورنہ تیرے بدن کے ایک ایک ریشے میں موت کا بارود بھر دوں گا۔ شیشم کی کوہ سے نکلنے والے ایک وجود نے اسے تنبیہ کی۔ میں قدرت کی اس کرامت کی ایک جھلک سے مخمور ہو چکا تھا۔ میری پلکوں پر صرف ایک ہی چہرہ محو خواب تھا، ٹاہلی والی سرکار۔ ان کی آواز میری سماعتوں سے مسلسل ٹکرا رہی تھی، اور وہ جسے میں نے کچھ لمحہ پہلے اس کوہ کے عذاب سے نکالا تھا، اس بھونکتی عورت نے مجھے موت کے شکنجوں میں جکڑ دیا تھا۔ بابا مجھ سے پکا وعدہ کر، کچھ نہیں کہے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، اس نے تو میرا بھونکنا بند کرایا۔ میں اسے نہیں مارنا چاہتی، لیکن تو نے کچھ کہا تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ میں تو مروں گی، یہ بھی نہیں بچے گا۔ ٹھہرو ٹھہرو، ٹاہلی والی سرکار کا غضب کے جولے سے جلالی چہرہ نمودار ہو رہا تھا۔ نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ تو اسے کچھ کہے گی۔ میں نے اسے تمناؤں کی پوشاک میں چھپا کر رکھا ہے، تو میری پوشاک کو کیسے پھاڑ سکتی ہے؟ تو علم کی صداقتوں اور اس کی پناہیوں سے غافل ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے شیطانی علم تجھے اللہ کی مار سے بچا لے گا؟ یہ علم میرا محافظ ہے اور اس کا بھی محافظ ہے، تو اسے مار نہیں سکے گی۔ ٹاہلی والی سرکار اس جگہ جم کر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے دائیں ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور زیر لب کچھ پڑھ کر اس انگلی کو جھٹک دیا۔ ایک لمحے کے نہ جانے کس ثانیے میں یہ ہوا تھا، ایک برق سی گونگتی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی تیز شے میری گردن میں چبھی تھی اور ساتھ ہی اس خرافہ عورت کی دل دوست چیخ ابھری۔ سرکار! میرے حلقوم سے آہ نکلی اور میں گردن پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ میرے بچے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹاہلی والی سرکار نے میرے سر پر اپنا مہربان ہاتھ رکھا۔ میری گردن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اس جگہ سے بوند برابر لہو نکلا تھا۔ ٹاہلی والی سرکار نے میرا ہاتھ گردن سے ہٹایا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے، پھر اپنا لوہاوے دہان انگلی پر لگا کر ٹیس والی جگہ پر لگایا تو ایک تیز مگر کیف آور ٹھنڈک سی لہر میرے ریشے ریشے میں رینگ گئی۔ کچھ لمحے بعد درد کافور ہو گیا۔ میرے بچے، اس خرافہ نے تیرے اندر اپنا زہر اتار دیا تھا، لیکن شافی مطلق کے فضل سے اب اس کا یہ سحری زہر تجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے، جو مبارک کلمات تجھے سکھائے تھے اسے پڑھتے ہو نا؟ ان کی آنکھوں میں ایک مخصوص قسم کا مسرت امیز استفسار تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تو چاہے تو اپنی روح کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے۔ میں نے غور سے ان کی نظروں میں دیکھا۔ یہ مبارک کلمات پڑھتے رہا کرو،
میرا رب ہے نا جو ادھر تیری شارب کے قریب رہتا ہے. اگر تو اپنے قلب کے محراب میں سر بجود ہو کر ذکر الہی کرتے رہو گے تو رب کریم تیری دعاؤں کو سننے لگے گا. لیکن میرے بچے یہ سب تمہیں پاکیزہ دامنی سے نصیب ہوگا. تیری پاکیزہ روح تیرے بدن کو معطر دیکھنا چاہتی ہے. میرے بچے جس گھر کے مکین خوش ذوق ہوں اس کے ور و بام بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں. اس گوشت پوش کی عمارت کو آلودگی سے بچائے رکھو گے تو روحانی بالیدگی حاصل کر جاؤ گے. جب ٹاہلی والی سرکار فلسفہ روحانیت پر بول رہے تھے تو اس خرافہ عورت کی کراہ سنائی دی تھی. میں جانتا ہوں تو ابھی زندہ ہے. ٹاہلی والی سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری. تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. یہ ان کمزاد اور مرید عورتوں میں سے ہے جو نام کی مسلمان ہیں مگر شیطان کی آلہ کار بن کر اپنی عزت و آبرو اور ایمان بیچ دیتی ہیں اور اپنی غلاظتوں کو کوچے کوچے میں لے جا کر بکھیرتی ہیں. میں سمجھا نہیں سرکار. میں نے لا علمی کا اظہار کیا. وہ کالی داس کا چیلا یاد ہے؟ جب اس کی حاضری لگائی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ ادھر تمہارے شہر میں کچھ مسلمان عورتیں ایک ہندو پنڈت کے پاس جاتی ہیں اور اس سے شیطانی علم سیکھتی ہیں. یہ خرافہ ان میں سے ایک ہے. دیکھو تو اس کی شکل، لگتا ہے یہ انسانوں کی نسل میں سے ہے. میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا. وہ اکڑ کر بیٹھی تھی. اس کی حالت کسی باولے کتے جیسی تھی. اس کا باطن ظاہر ہو رہا ہے. میرے بچے ٹاہلی والی سرکار نے نفرت سے اس پر تھوک دیا تو لعاب جو ہی اس کے سر پر گرا اس کے بالوں میں آگ لگ گئی. وہ باولے کتے کی طرح ادھر ادھر سر مارنے لگی. وہ اپنے طور پر چیخ رہی تھی مگر اس کے حلق سے کتے جیسی آواز نکل رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کے سر کے سوا پورے بدن کو جکڑ لیا ہے. یہ شیطانی علم ہے. اس نے جو گند کھا کر اور کھلا کر یہ علم سیکھا ہے اب وہ نکل رہا ہے. تم نے سنا ہے کتے کو گھی کبھی ہضم نہیں ہوتا، سو یہ گھی کھانے آئی تھی مگر اب اسے نگلا نہیں جا رہا. یہ یہاں ادھر میرے والد گرامی کی قبر پر آ کر شیطانی عمل کرنے آئی تھی. بدبخت کو اس کے جلے نصیب یہاں کھینچ لائے. اس کا وقت پورا ہو گیا ہوگا تبھی تو یہاں آ گئی. میں نے سن رکھا تھا کہ میری شہر سیال کوٹ میں بعض پیشہ ور کالا جادو کرنے والوں نے ایسی عورتیں پال رکھی تھیں جو ان کے لیے کام کرتی تھیں. مکھن سنگھ کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا. اس کے نشی پیروکار گلی کوچوں میں جا کر اس کے شعبدوں کو کرامات بیان کر کے ڈراتے تھے مگر یہ عورت ایک دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. مجھے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ بہت سی اوہام پرست عورتیں تعویذ دھاگے اور باقاعدہ کالا جادو سیکھنے کے لیے ایک ہندو پنڈت کے پاس جاتی تھیں. ٹاہلی والی سرکار نے اس عورت کو اس کی شیطانی قوتوں سمیت بے بس کر کے رکھ دیا تھا اور اب وہ اپنی بے بسی پر چلا رہی تھی. مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. سرکار یہ بھونک کیوں رہی ہے؟ میں نے اس کے کراہت امیز چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے سوال کیا. بھونکنا تو اس کا کام ہے. بھونکتے بھونکتے مر جائے گی یہ. ٹاہلی والی سرکار نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی چلہ گاہ کی طرف جاتے ہوئے گویا ہوئے. میرے بچے، جو مسلمان عورت یا مرد کالا جادو سیکھتا ہے اور پھر اس گندگی میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے اپنے آخری ایام میں باولا ہو جاتا ہے. کتوں کی طرح بھونکنے لگتا ہے. پانی میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو اسے اپنے اندر جانور نظر آنے لگتے ہیں. اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے. بلکہ یہ کہوں گا کہ شیطان لعین اس کے اندر ڈیرا ڈال لیتا ہے. اس عورت کی عقل پر اب شیطان سوار ہے. تم جانتے ہی ہو شیطان اور جنات کو کتوں کے روپ میں متشکل ہونے کی بھی قدرت حاصل ہوتی ہے. اس لیے تو یہ عام کتے بھی ان کو پہچان لیتے ہیں. اس عورت کو اب باولے کتے کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جانا ہے. یہ ہے کون؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کس ماحول میں سانس لے رہا ہوں. میرے اندر کے صحافی کا تجسس انگڑائیاں لینے لگا. تمہیں بتایا تو ہے یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے. اس کو چھوڑو. صرف یہ جان لو کہ یہ خرافہ اور بدذات اپنے اصل کو پہنچ رہی ہے. سرکار، میں دبے لفظوں میں بولا، میری خواہش ہے کہ میں اس کے بارے میں جانکاری کروں کہ یہ کون تھی اور پنڈت تک کیسے پہنچی. میں دراصل جانتا ہوں کہ تمہیں کون سی شے تنگ کر رہی ہے. ٹاہلی والی سرکار کے لبوں پر مسکان ابھری. میں نے حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دریافت کیا. ٹاہلی والی سرکار نے پہلے میری طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں وہی مسرت آمیز مسکراہٹ تھی جو نہ جانے کس خوشی یا اطمینان کو ظاہر کرتی تھی. پھر انہوں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور نعرہ مستانہ بلند کرنے لگے. حق اللہ، حق اللہ، وہ ذات خالق دو جہاں اگر چاہے
تو اپنے لطف و کرم سے اس گناہگار کو یہ توفیق دے سکتی ہے میرے بچے، مگر بہت سے حجابات مانے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم کیا جانتے ہیں، کتنے جہانوں کے اسرار ہویدہ ہیں ہم پر۔ تم ایسا کرو کہ اس خرافت سے خود پوچھ لو، وہ اپنی موت مر رہی ہے، کالے جادو کا ناسور اس کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ سرکار، میرے ذہن میں جھماکے ہونے لگے اور میں ان کا چہرہ تکنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ریاض شاہ سرکار، وہ بھی تو کالا جادو کرتے تھے۔ میں اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہ بات کرو گے۔ ہاں، وہ بھی کرتا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی تھی۔ اگرچہ مجھے یہ یقین ہے کہ وہ مکمل طور پر تائب نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے میرے سامنے توبہ کی تھی، اور یہ جو توبہ ہے نا، یہ اللہ اور بندے کے مابین ایک معاہدہ ہے۔ ہم اس کے درمیان نہیں آ سکتے۔ اگر میں اس کی توبہ کو منافقت کہتا تو میری سرکار سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگرچہ ہم انسان اپنی دور اندیشی سے کسی انسان کے حالات سمجھ لیتے ہیں، مگر اللہ عز و جل کے معاملات میں اس دور اندیشی کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس خالق دو جہاں کی حکمت و اسرار پر بحث اور حجت نہ کریں اور اس کے درمیان توبہ کے معاہدے پر خاموش ہو جائیں۔ میرے بچے، میں نے کہا تھا کہ بہت سے حجابات مانے ہیں، ہم بے لاگ نہیں بول سکتے۔ اشاروں کنائیوں میں کچھ کیا گزرتے ہیں، جو سمجھ لے ان کا بھلا اور جو نہ سمجھے ان کا بھی بھلا۔ ہر پیٹ کا اپنا اپنا ہضم ہوتا ہے میرے بچے۔ میں جانتا تھا تو ریاض شاہ کے بارے میں دریافت کرے گا۔ سرکار، وہ زلیخا کو لے گیا ہے۔ لے گیا ہے؟ ٹہلی والی سرکار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی امانت تھی، سو وہ لے گیا۔ نہیں سرکار، وہ اسے نکال کر لے گیا ہے۔ اس نے اسے مجبور کیا ہوگا، اس نے نکاح نہیں کیا زلیخا سے۔ میں تڑپ اٹھا، میرے اندر حد سے بڑھتی بے بسی بیچو تاب کھانے لگی تھی، اور پھر میں نے گزشتہ روز کے واقعات ٹہلی والی سرکار کو بیان کر دیے کہ کس طرح اس نے نصیر کو بے بس کر کے اپنے باپ کے قتل پر اکسایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ٹہلی والی سرکار یہ سنتے ہی غضبناک ہو جائیں گے اور وہ کسی طور پر یہ پسند نہیں کریں گے کہ ریاض شاہ اپنے پراسرار طاقتوں کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے استعمال کرتا پھرے، مگر وہ یک ہواؤں کی طرح سرد تھے۔ کرب و پیشانی یا قہر و جلال کی ایک پرچھائی بھی ان کے چہرے پر نظر نہیں آئی تھی۔ یا الہی، یہ تیرے کیسے بھید ہیں؟ یہ تیرے نیکوکار بندے بھی نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتے، اور کیا یہ کسی بدکار کو روک نہیں سکتے؟ ادھر یہ خرافہ چڑیل بھونکتی عورت تو ان کے غضب سے ہلاکت تک پہنچ رہی ہے، مگر جب معاملہ ریاض شاہ کی شیطانیت کا آتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سے بید اور کون سی حکمت ہے؟ یہ کیسی مصلیحت ہے جو کسی معصوم لڑکی کو بے آبرو ہوتے دیکھنا چاہتی ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ ماں باپ اور ایک بھائی لاچارگی سے شیطان صفت کو ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے خاموش ہے؟ میرے اندر کوئی چیخ چیخ کر اپنے رب کریم سے سوالات کر رہا تھا، التجائیں پیش کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب شارک سے بھی زیادہ، بہت زیادہ قریب میرے اللہ کریم نے میرے سسکتے ہوئے سوالات سنے، تو ادھر اس لمحے کرب و نادیدہ کی چوٹدار لہر ٹہلی والی سرکار کے چہرے پر نظر آئی، اور وہ ایک فلک شگاف کرب و ابتلا میں ڈوبی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرے اندر سوالات کا تلاطم تھم گیا اور ٹہلی والی سرکار کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی پلکوں میں چند آنسو دبے ہوئے تھے اور سانسیں تیز سے تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں ہوش میں کیسے لاؤں۔ میرا دل اپنے دکھوں اور پھر ٹہلی والی سرکار کی حالت غیر دیکھ کر رونے لگا تھا۔ سرکار اٹھے، آپ تو سو گئے سرکار۔ میں ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اس ماں کی طرح سہلانے لگا جو بھوک سے نڈھال ہو کر اپنے روتے پیٹتے بچے کو نیند میں دلاسوں سے تھپکیاں دیتی ہے۔ یوں ہی جب خاصی دیر ہو گئی تو ٹہلی والی سرکار کے لبوں کے تالے کھلنے لگے۔ حق اللہ، حق اللہ، وہ زیر لب رب ذوالجلال کو پکار رہے تھے۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ ہم سے کچھ دور بیٹھی بھونکتی عورت خاموش ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ مر گئی ہوگی، اسی لیے اس کی آواز دم توڑ گئی ہے۔ میں پورے انہماک سے ٹہلی والی سرکار کی طرف متوجہ تھا۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا اور پھر ان کے لبوں سے ذکر الہی کے کلمات ادا ہونے لگے تو مجھے قرار آ گیا۔ میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مجھے اب پورا یقین تھا کہ ٹہلی والی سرکار کے قلب و نظر پر جو بھی حجابات مانے تھے انہیں میری التجاؤں نے پاش پاش کر دیا تھا، اور میرے رب ذوالجلال نے انہیں آگاہی بخش دی تھی۔ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ٹہلی والی سرکار جاگ اٹھے اور پھر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے بچے،
تو نے میرے مولا کو مجھ سے ناراض کر دیا ہے۔ ان کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اب ساون بھادو کی طرح برسنے لگے تھے۔ تو نے میری عمر بھر کی کمائی لٹا دی۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، نہ جانے تو نے کیا کیا ہے کہ مجھ پر کوڑے برسنے لگے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنے رب کریم سے کیا کہہ رہا تھا۔ سرکار، ہم جیسے انسان تو بے بس ہوتے ہیں، وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ اس ذات اعلیٰ و برتر کے ولی ہیں، وہ ان کی مناجات حاجات کو بہتر طریقے سے طلب کرنے کا سلیقہ سکھا دیں گے، انہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے آئیں گے، ان کی آشاؤں اور محرومیوں کے دل درد دور کر دیں گے۔ آپ لوگ اللہ کے ولی جو ٹھہرے، اس کے قرب کی نگری میں جو بستے رہتے ہیں، آپ کو ہم جیسے انسانوں سے زیادہ سلیقہ آتا ہے مانگنے کا۔ آپ اپنے کام کے ماہر ہیں، مگر سرکار جب یہ بھرم ٹوٹتا ہے جیسے کہ میرا ٹوٹا، میرے جیسے انسان اتنے بھی اندھے نہیں ہوتے کہ اچھائی اور برائی کو نہ سمجھ سکتے ہوں، مگر اختیار و کاملیت سے تہی ہوتے ہیں۔ ہم تو شعور کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی لاشعور کے وجود سے غافل نہیں ہوتے، اسی لیے تو سرکار ہمارے اندر تجسس، استفسار اور اظہار کے الاؤ بھڑکتے ہیں، کبھی آپ کو اچھے لگتے ہیں، کبھی برے۔ سرکار، یہی الاؤ مجھے جلا رہا ہے۔ میری بات ابھی جاری تھی کہ ٹالی والی سرکار کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ دفع ہو جاؤ۔ میں ان کی طبیعت کے اس میلان پہ حیران رہ گیا۔ اسی اثناء میں مجھے اپنے عقب میں کتے کی بھونکنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی عورت اپنی بدیہی کے سارے لوازمات کے ساتھ خود کو گھسیٹتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹک رہی تھی اور سیاہ رنگ کا لعاب اس کے منہ سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ تو پھر آ گئی بابا، اس کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کو جھیل رہی ہوں، میں سچی توبہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک موقع لے دے بابا۔ وہ ہانپتی کانپتی ہوئی قریب سے قریب ہو رہی تھی۔ وہ سانس لیتی تو ایسے لگتا جیسے کتا ہانپتا ہے۔ ٹہالی والی سرکار کے چہرے پر سے تناؤ کافور ہونے لگا۔ توبہ؟ اے میرے مولا، ایک شیطان تجھ سے توبہ طلب کر رہا ہے۔ میرے مولا، یہ تیرے اختیار میں ہے، جسے تو چاہے معاف کر دے۔ ٹہالی والی سرکار زیر لب کہنے لگی، میں کون ہوتا ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے بیچ میں آنے والا؟ تو چاہے تو اس کی توبہ قبول کر لے، آخر تیری ہی بندی ہے۔ ٹہالی والی سرکار نے اس کی طرف اب کی بار دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر مسکان اپنے دیے جلانے لگی تھی۔ تو ادھر ہی ٹھہر جا، میں تجھے اپنی بندشوں سے آزاد کرتا ہوں، اور ادھر جا، ادھر جو نلکا ہے نا، وہاں جا کر اپنی غلاظتوں کو دھو اور پاکیزگی اختیار کر، وضو قائم کر اور اپنے اللہ کے حضور سجدے میں گر کر روتی جا۔ اپنی اکھیوں کے سارے آنسو اس کے در کی چوکھٹ پر گرا دے۔ وہ ذات اپنے بندے کے آنسوؤں سے اس کی خطاؤں کے داغ دھو دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹہالی والی سرکار کی آواز مدھم ہو گئی اور پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر اس عورت کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے بدن کے گرد قائم گرفتیں ڈھیلی پڑ گئیں۔